اس لیے تقوی کا پہلا مقام یہ ہے، یہاں سے تقوی شروع ہوتا، بندہ کفر نہ کرے۔ نمبر 2، شرک نہ کرے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نمبر 2، ترک معاصی، بندہ گناہ چھوڑ دے۔ اور ترک معاصی میں کبیرہ گناہ بڑے بڑے ہیں، الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور، البخاری شریف میں ہے۔ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور بھی بہت سارے کبائر ہیں۔ کبیرہ وہ گناہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وعید آئی ہو، اللہ کی طرف سے حد آئی ہو، اللہ کی نبی کی طرف سے تنبیہ آئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان گناہ چھوڑ دے۔ فرمایا گناہ چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جہنم سے محفوظ ہو جاتا۔ تو وہ شرک چھوڑ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ گناہ چھوڑ دیے، جہنم میں داخلہ ہی نہیں ہوگا۔ ترک معاصی، اللہ اکبر کبیرہ، آج اس پر ہم غور کریں۔ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ، روزے کا چھوڑ دینا اور بڑا گناہ، اللہ نے حج فرض کر دیا نہیں کر رہا یہ اور بڑا گناہ، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ نہیں دے رہا یہ اس سے بڑا گناہ، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنا یہ بھی بڑا گناہ، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی گناہ۔ ترک معاصی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم وقی، ان کے استاذ کا نام ہے واو کاف یہ عین، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن میں 20,000 حدیثیں زبانی یاد کر لیتے تھے۔ شکوت الی وقی سوء حفظی، فرمانے لگے میں نے اپنے استاد وقی سے کہا میرا حافظہ کمزور ہے۔ آج ہمارا کیا حافظہ ہوگا؟ صبح کا ناشتہ دوپہر کو یاد نہیں ہوتا، دوپہر کا کھانا رات کو یاد نہیں ہوتا، ہاں جی، ایک دن کی بات اگلے دن بھول جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استاد جی میرا حافظہ کمزور ہے۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، فرمانے لگے مجھ سے میرے استاد نے وصیت کی بیٹا گناہ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے نا وہ ہاں جی تابعین کا دور ہے، ان لوگوں کا دور ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے علمی پرورش پائی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، نبی نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا زمانہ۔ اس زمانے میں گناہ کا تصور کم تھا، ہاں جی۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے استاد نے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دے، فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم دین یہ اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر بھی کرنی چاہیے، اپنی آل اولاد اور نسلوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ارے یہ گناہ کے موقع سے بھی بچ جائے، گناہ سے ہٹ جائے، گناہ سے پیچھے ہو جائے۔ نمبر 2 تقوی کا مقام کیا ہے؟ ترک معاصی، انسان گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ انسان جہنم سے محفوظ ہو جاتا۔ نمبر 3 تقوی کا تیسرا مقام یہ ہے کہ انسان مشتبہات سے بچ جائے۔ مشتبہ چیز حدیث پاک میں ہے آپ اس چیز کو چھوڑ دو اس چیز کی طرف جو آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، اس کے ساتھ سامنے مچھلی رکھی ہے، مرغی رکھی ہے، بکرے کا گوشت رکھا ہے، دمبے کا گوشت رکھا ہے، اونٹ کا گوشت رکھا ہوا ہے، گائے بیل کا رکھا ہوا ہے، کھانے کی مختلف چیزیں، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے کیا کھا رہا ہے؟ خفا نہیں ہونا،
کپورے کھا رہا، یہ بالکل حرام ہے۔ وہ ساری مچھلی کی اقسام چھوڑ کے جھینگا کھا رہا، جھینگا بالکل حرام قرار دیا گیا علماء محققین کے یہاں۔ ارے مچھلی کی 500 اقسام نہیں ہے، کئی ہزار اقسام ہے۔ وَلَحْمًا طَرِيًّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹفن کے اندر جو لے کر گئے تھے وہ عام مچھلی تھی، جھینگا نہیں تھا۔ صحابہ کرام ایک مارکے میں گئے، زیادہ راہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ امیر لشکر نے کہا چلو سمندر میں چلتے ہیں، ممکن ہے اللہ ذوالجلال ہماری مہمانی کر دے، اللہ کے راستے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے مجاہد کی۔ اور پھر صحابہ کرام، صحابہ فرمانے لگے سمندر کے کنارے جب پہنچے دیکھا پہاڑ جتنی مچھلی کنارے پر پڑی ہوئی تھی، امبر، جس کو آج کل کی زبان میں ویل مچھلی کہہ لو۔ صحابہ کرام کہنے لگے اس کو کھائیں کہ نہ کھائیں؟ فرمانے لگے یہ اللہ کی طرف سے ہماری نقد مدد ہوئی ہے، کھاؤ۔ انگارے بنائے گئے، اس مچھلی کے ٹکڑے کر کے گرم کر کے سیک کے صحابہ کرام کھا رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ہم نے اس کی آنکھ کو نکالا، مچھلی کی 8 یا 9 بندے اس کے آنکھ کے کھڈے میں بیٹھ گئے، مورچہ بن گیا اتنا بڑا، مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ فرمانے لگے درمیان والی اس کی ہڈی ہم نے نکالی، زمین میں یوں گاڑ دی، درمیان میں بڑا اونٹ کھڑا کیا، لمبا بڑا اونٹ، اس کے درمیان بڑا صحابی کھڑا ہوا، مشکل سے ہڈی کے درمیان میں ہاتھ پہنچا، اتنی بڑی مچھلی۔ صحابہ کرام نے خوب گون گون کے کھایا۔ ویسے ایک بات کتاب میں لکھی ہے طبا نے کہ مچھلی کے کھانے کا زیادہ فائدہ اور مزہ انگارے پر بھون کر کھانے میں زیادہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کچھ صحابہ کرام نے کچھ پارچے اور اس مچھلی کے ٹکڑے بھون کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مچھلی نوش کی ہے، یہ سنت ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے دعوت کی، بہت بڑی لمبی چوڑی، کافی عرصہ لگا اس دعوت کے تیار کرنے میں۔ نفت العرب میں مولانا اعجاز علی صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس دسترخوان پر کھانا ڈالا گیا تھا 30 سال پیدل چلنے کے برابر اس دسترخوان کی چوڑائی تھی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ اور چوڑائی سے دسترخوان کی لمبائی ہمیشہ دگنی چگنی ہوا کرتی ہے۔ جب سارا کھانا تیار ہو گیا تو اللہ نے کہا سلیمان کون سی مخلوق بھیجوں؟ فضائی آ جائے، بری آ جائے، بحری آ جائے؟ فرمایا اللہ دریائی مخلوق بھیج دو۔ دریائی مخلوق میں اللہ نے مچھلی کو بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دریائی جانوروں میں جھینگا جو ہے یہ حرام قرار دیا گیا، انسان بچے۔ اور یہاں تقوی کا تیسرا مقام کیا ہے؟ انسان مشتبہ چیز سے دور ہو جائے۔ یہ پانی ہے پی لو، کولڈ ڈرنک ہے پی لو، سوڈا ہے پی لو، لیکن اس چیز کے بارے میں شک پڑتا ہے کہ اس کا نام رکھا ہے مائے جو، یہ جو کا پانی ہے، کیا پتہ نشہ ہو۔ ارے یہ کشمش کا پانی ہے، کیا پتہ نشہ ہو اس میں۔ ارے یہ فلاں چیز کا تمر کا پانی ہے، کیا پتہ نشہ ہو اس میں۔ انسان مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ فرمایا یہ مقام ہے تقوی کا بہت بڑا، جو بندہ دنیا میں مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لے وہ اللہ کی جنت کے اندر پھر اللہ کے چاہنے پہ بہت مزے کیا کرتا۔ جہنم جانا تو دور کی بات، اللہ کی جنت کے اندر بھی بڑے مزے ہوا کرتے ہیں اس کے۔ مشتبہ چیز جو آپ کو شک میں ڈال دے، حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، پاک پلیت میں۔ آپ مسجد میں آ گئے، ظہر کی نماز کے لیے دیکھا 5-6 منٹ باقی ہے، لیکن جیسے مسجد میں آپ کو شک پڑ گیا پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں۔ ویسے میں 12 بجے اٹھا شیرین بھائی گل سے اور نہایا، اور نہانے کے بعد میں نے کپڑے پہنے، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ 1 گھنٹہ جو گزر گیا اس میں میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا۔ تو شک میں کس لیے پڑا ہے؟ پانی وافر ہے، ٹوٹیاں لگی ہیں، رش بھی نہیں ہے، وضو بنا لو۔ ہاں جی، گھر سے نکل رہا ہے نماز کے لیے، شک میں پڑ گیا۔ یارو محلے والے ہمارے جو بھائی عبداللہ، ان کے جانور کے پاس سے گزرا، وہ پیشاب کر رہا تھا، میں تو بہت قریب سے گزرا،
اب یہ پتہ نہیں چھینٹے پڑے یا نہیں پڑے، شک میں پڑ گیا بندہ، اور گھر میں کپڑے بھی لٹکے ہیں صاف ستھرے پاک، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ جا کر سوٹ بدل لے، ہاں جی، جان ہی خلاص ہو جائے، شک نہ رہے، اشتباہ نہ رہے۔ ایک اللہ والا کہیں جا رہا تھا گلی سے، اوپر پر نالے سے پانی آ گیا، کچھ چھونٹے میٹھے فواش اس پر پڑی، آگے پہنچا، شک پڑ گیا پتہ نہیں کپڑے پلیت ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ بارشی فوار یا پانی ہوتا ہے کہ اس کا رنگ تو ہوتا نہیں جو نظر آئے، بندہ شک میں پڑ گیا، اس نے کہا شک کو دور کرنا چاہیے، گیا پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، جب گیلا ہو گیا کہنے لگا اب تو پلیت ہو ہی گئے، چلو جان چھوڑ گئی۔ ہاں جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے دور ہٹ جائے، کھانے پینے میں، گھر میں لانے میں، تاکہ انسان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تقوی کے مقام 3 ہے۔ سب سے پہلے کفر شرک سے بندہ توبہ کرے، نمبر 2 ترک معاصی گناہ چھوڑ، اور نمبر 3 مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا دے۔ پھر اللہ ذو الجلال ایسے بندے کو جو علم نصیب فرماتے ہیں اس کو بولتے ہیں وحی علم، جو براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے، بندے کو اس میں زیادہ کسب نہیں ہوتا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، آگے آ جاؤ، مہینے بعد چکر لگا تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ مزے کی بات یہ سنو، بچے بھی بیٹھے ہیں میرے اور طلباء بھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا یہ بڑا بیٹا شاہ عبد العزیز 14 سال کا تھا، اور پہلی دفعہ والد کی مسند پر بیٹھ کر درس قرآن دیا۔ اللہ اکبر۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے بیٹھے، کتاب کھولی، بہت بڑے تقوی والے، بہت بڑے للہیت والے، اللہ والے تھے۔ جب کتاب کھولی استاد پڑھا رہا، کہنے لگے استاد جی میں تو کتاب کھولتا ہوں لیکن کتاب کے اوپر حروف نہیں ہوتے، میں جو کتاب کھولتا ہوں بالکل صاف ہوتی ہے، حروف نظر ہی مجھے نہیں آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سید احمد شہید سے میرے بیٹے کتاب بند کر لے، تو تقوی کی طہارت کے ایسے مقام منزل پر پہنچا ہوا ہے، میرا رب تجھے وہبی علم نصیب فرمائے گا، اللہ تیرے دل کے اندر اپنے علوم کا خزانہ خود بخود کھول دے گا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے میں نے کتاب میں کچھ بھی نہیں پڑھا، اللہ نے وہبی علم اتنا زیادہ دیا، سارے جہان والے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مرید بھی بنے، ساری زندگی کے لیے شاگرد بھی بنے۔ ارے جب بندہ مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، جب بندہ ترک معاصی کر لیا کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، پروردگار عالم اپنا وہبی علم اس کو نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ او ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو، اللہ سے ڈر جایا کرو اور سچوں کی ساتھ ہو جایا کرو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں سچی کون سے ہیں؟ اللہ والے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء امت۔ فرمایا یہ سچوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کہنے، ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، صلحاء، لیکن ان میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی ولی کا مرید ضرور تھا۔ الامام الاعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 7 صحابہ کرام سے پڑھا، 2 سال لگائے،
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو نقش بندی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ میرے 2 سال امام جعفر صادق کی خانقاہ پہ نہ لگتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو آپ خود سوچیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم سارے پاکستان والے، افغانستان والے، ہندوستان والے اور آدھی دنیا جن کی تقلید کر کے چلتی ہے ان کے مسائل پر، اگر ان کو اپنے لیے پیر مرشد کی ضرورت تھی تو ہمیں تو بدرجہ اولا ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے اور خلیفہ تھے امام قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق مرید تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تصوف میں مرید تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے محمد کے پکے مرید تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، کسی اللہ والے سے ہم نسبت کریں، فضول بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ انسان جائے، کراچی کے اندر بھی بڑی بڑی خانقاہیں موجود ہے، کسی اللہ والے سے انسان نسبت لگائے، ہفتہ وار جا کر خانقاہ میں بیٹھے، اپنے ظاہر باطن کی انسان اصلاح کر لیا کرے، کوئی سیکھ لیا کرے، کوئی پڑھ لیا کرے، کوئی سمجھ لیا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ امام احمد بن حنبل جن کا مذہب آج بھی مکہ مدینہ میں رائج ہے، مکہ مدینہ کے جتنے ائمہ ہیں وہ یا تو حنبلی ہیں اور یا شافعی ہیں، بس یاد رکھنا وہ اہل حدیث نہیں، وہ اہل حدیث۔ کوئی ساتھی بیٹھا ہو تو خفا نہیں ہونا، اپنے آپ سے خفا ہونا۔ اہل حدیث اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ۔ مکے مدینے والے اہل حدیث نہیں ہیں، وہ حنبلی اور شافعی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے، معتقد تھے تصوف میں، ابو ہاشم الصوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ ان سے کہتے تھے امام احمد بن حنبل تم اتنے بڑے امام ہو، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو، فقیہ ہو، بہت بڑے عالم ہو، دنیا آ کر آپ سے پڑھتی ہے، اور آپ اس خرگہ بوش، ارے یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ابو ہاشم اس کے بعد بیٹھے ہوتے ہو کیوں؟ بڑا پیارا جواب دیتے تھے، کہتے میں عالم بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں، اور وہ عالم باللہ، وہ اللہ کا ڈائریکٹ عالم ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اللہ کو پہچانا، اس نے ڈائریکٹ اللہ کو پہچانا۔ مدرسے میں استاد بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا ہے، کتابیں اس زمانے کی جو ہوتی تھی کچی قلم سے لکھی ہوتی تھی۔ کچی قلم سے یاد آیا، میرے ساتھ چھوٹی فاطمہ تھی، یہ محسن تھا، ساتھ تھا، تو بس پتا چلا بھائی ان کی پنسل چاہیے، ان کو پنسل۔ سامنے جو دکان ہے دلاور خان کی، میں گیا بھائی پنسل دو، کہا استاد جی کون سی؟ میں نے کہا کچی۔ پنسل کو ہم اپنی زبان میں کچی پنسل بولتے ہیں، جو لکھنے کے بعد مٹ جاتا، اور جو پکی پنسل ہوتی ہے سیاہی والی، وہ تو مٹتا نہیں، اس کو پکی پنسل بولتے تھے۔ میں نے کچی پنسل۔ وہ جب گھر پہ لائے تو میری بچی شارپنر کر رہی ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے، شارپنر کر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ ماں نے کہا یہ کیسی پنسل ہے تو ٹوٹ رہی ہے؟ کہا ساری غلطی ابو کی۔ ابو نے کہا کچی پنسل دے، بولتا نا پکی دے۔ بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بولتا نا پکی دے، بولا کچی دے۔ آج صبح بھی گھر میں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بیٹا اس کو بولتی کچی پنسل ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ تمہارے ہاتھ میں آ کر پکی پنسل بھی کچی ہو جاتی ہے، کیا کرے؟ بچے جو ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ والوں سے انسان جڑ کے رہے۔ وہ اللہ والا پڑھا رہے طلبا کو، مجذوب قسم کا ایک اللہ والا آ گیا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، بہت سادے سے ہوتے ہیں، کپڑے ان کے پلیت نہیں ہوتے، جسم پلیت نہیں ہوتا، سادگی ہوتی ہے۔ اللہ والے تو جو زمین پر چلتے ہیں، میرا رب وہ زمین بھی ان کے لیے پاک کر دیتا، وہ ایسے مقدس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والا آیا، پوچھا این چیز، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کانس۔
یہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ کتاب ہے، میں ان کو پڑھا رہا ہوں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی معرفت ہوگی، نبی کے طریقے پر چلیں گے، ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا ہاں اینکالس۔ اس نے وہ کتاب اٹھائی اس کے سامنے سے اور پاک پانی کا تیلاب تھا جس سے لوگ وضو بناتے، پھینک دی۔ اب وہ تو کچی سیاہی سی لکھی ہوتی ہے، اس زمانے کی کتابیں، پکا چھاپا تو تھا نہیں۔ اس عالم دین نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور کیا ہوا؟ میری کئی سال کی محنت، پانی میں اندر تو نے پھینک دی ہے، ارے وہ تو ساری سے پگھل جائے گی اور کتاب پہ لکھا سارا غلط ہو جائے گا، میرا علم تو گیا۔ یہ رونے لگا، سر پیٹنے لگا، جزا فضا کرنے لگا۔ وہ اللہ والا سمجھ گیا، کہنے لگا اچھا یہ حال ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے پانی کے اندر دونوں ہاتھ نیچے کیے، کتاب باہر نکالی، جب اوپر سے یوں مارا اس میں سے مٹی اڑنے لگی، کہنے لگا یہ چیز، ارے یہ چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ای حالس، تو جو اس میں پڑھتا ہے صرف پڑھنے کی حد تک ہے، میں نے یہ پڑھا ہوا اپنے حال پہ نافذ کر دیا، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے پانی سے جب باہر نکالا، ہاتھ مارا، اس میں سے دور مٹی بھی اڑنے لگی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگ کو دوستو، جو بندے اللہ کا سارا حکم مان کر چلتے ہیں ان کا حال ایسے ہوتا ہے، گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی اپنے گناہ دھونے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے جب اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ بندے سے دور مٹی ایسے جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں میں ہمیں بھی شمار فرمائے، اولیاء اللہ بزرگان دین کا اللہ معتقد بھی بنائے، اللہ ان کو مرید بننا بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہم تمام کو ہر قسم کے معصیت سے پرہیز بھی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ